أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام على من لا نبی بعدہ واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد. محترم ناظرین و ناظرات، سورۃ المؤمنون کی ابتدا میں اللہ رب العالمین نے اہل ایمان کی چند صفات بیان فرمائی ہیں. ان میں سے ایک عظیم صفت اللہ نے جو ذکر کی، فرمایا اللہ رب العالمین نے والذین هم عن اللغو معرضون. اہل ایمان وہ ہوتے ہیں جو لغو کام سے اعراض کرنے والے ہوتے ہیں، بے فائدہ چیزوں سے بچنے والے ہوتے ہیں. اور سورۃ الفرقان میں اللہ رب العالمین نے فرمایا وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا. اہل ایمان اور رحمان کے بندوں کی حالت ایسی ہوتی ہے کہ جب ان کا گزر کسی بے فائدہ فضول کام کے پاس سے ہوتا ہے تو وہ آہستہ سے گزر جاتے ہیں، اس میں انوالو نہیں ہوتے، اس میں شامل نہیں ہوتے. اہل ایمان کی پہچان یہ ہونی چاہیے کہ اس کا جو بھی کام ہو، ایک ایک سیکنڈ، ایک ایک لمحے کا، وہ ایسا کام ہونا چاہیے جو فائدے والا ہونا چاہیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، موطا امام مالک میں اور سنن ترمذی وغیرہ میں روایت موجود ہے، من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی. اس آدمی کا اسلام سب سے بہترین اسلام ہے جو ایسی چیزوں کو چھوڑ دیتا ہے جن چیزوں کا فائدہ اس کے نفس کو حاصل نہیں ہوتا. میرے بھائیوں، یہ آیات اور یہ حدیث سلف کے قول کے مطابق ایک بہت ہی جامع حدیث ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری خوبیوں کو ایک حدیث کے اندر سمیٹ کر کے رکھ دیا ہے. آپ علیہ السلام کے بیان کے مطابق اگر انسان بے فائدہ چیزوں سے اعراض کرے تو اس کا ایمان اچھا ہے، اس کا اسلام اچھا ہے، اس کا وقت محفوظ رہے گا، اس کی زندگی محفوظ رہے گی، اس کا نفس محفوظ رہے گا، اس کا دل محفوظ رہے گا، اس کا ذہن محفوظ رہے گا، اور بہت ساری چیزوں سے وہ حفاظت میں رہے گا. لیکن آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے خصوصی طور پر نوجوان اور ہمارے بزرگ حضرات بھی آج ایسی باتوں میں اپنے آپ کو شامل کر کے رکھتے ہیں، یا ایسی باتوں میں اپنا وقت زیادہ لگاتے ہیں جن باتوں کا ان کے نفس کو دین اور دنیا کے اعتبار سے زیادہ فائدہ ملنے والا نہیں ہے. مثال کے طور پر آج آپ دیکھیں، آج ممالک کو لے کر کے بہت ساری باتیں ہوتی ہیں، فلاں ملک اچھا ہے، فلاں ملک برا ہے، فلاں ملک میں اسلامی قانون ہے، فلاں ملک میں اسلامی قانون نہیں ہے، فلاں ملک کا حاکم بڑا اچھا ہے، فلاں ملک کا حاکم خراب ہے. اس طرح کی باتیں ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ ہیں. میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ سیاست سے ہمیں دلچسپی نہیں ہونی چاہیے، سیاست کے بارے میں ہمیں گفتگو نہیں کرنی چاہیے، لیکن اتنی گہرائی میں جا کر کے گفتگو کرنا کہ ایک دوسرے پر طعن کرنا، ایک دوسرے پر کیچڑ اچھالنا، اور وہ بھی ان خبروں کی بیس پر، ان خبروں کی بنیاد پر جن خبروں کی کوئی حقیقت اور جن خبروں کی کوئی صداقت اور سچائی نہیں ہے، یہ انسان کو فائدہ دینے والی باتیں نہیں. آج آپ دیکھیں، بہت سارے لوگ اپنا وقت پولیٹکس میں ضائع کر رہے ہیں، بہت سارے لوگ اپنا وقت بے فائدہ چیزوں میں، مثال کے طور پر اسپورٹس میں، موبائل گیمز میں اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں، سوشل میڈیا میں اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں، بہت ساری چیزیں ہمارا وقت ضائع کر رہی ہیں. ہمارا جو وقت ہے، ہمارا کام کا وقت، فائدے کا وقت کتنا ہے؟ بہت تھوڑا سا وقت ہے جو ہم اپنا فائدے کے لیے لگاتے ہیں. میرے بھائی اور دوست، یہ جو زندگی ہے نا، یہ زندگی آپ کا مکمل وقت ہے. حسن بصری رحمہ اللہ نے فرمایا انما انت ایام، اے میرے بھائی تو ہی وقت ہے، تیرے شب و روز تیرا وقت ہے، تیری زندگی تیرا وقت ہے، تو اس کی حفاظت کر. کلما مضى یومک مضى بعدک، جب جب تیرا ایک دن گزر جاتا ہے، تیرے جسم کا ایک حصہ گزر جاتا ہے، اس کی ہمیں فکر ہونی چاہیے، لغو کاموں سے ہمیں اعراض کرنا چاہیے. مثال کے طور پر آپ دیکھیں، اصحاب الکہف، ان کی تعداد کتنی تھی، یا ان کے کتے کا نام کیا تھا. اس طریقے کی بحث مفسرین نے بھی واضح کیا ہے کہ ایسی چیزوں پر بحث کرنا، ایسی چیزوں کے بارے میں گفتگو کرنا ہمیں کوئی فائدہ نہیں دے گا. اور ایسے گفتگو کرنے والے، میں نے مثال دی تھی کہ ممالک کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں، فلاں ملک اچھا ہے، فلاں ملک خراب ہے، فلاں پولیٹیشین، فلاں سیاسی آدمی اچھا ہے، فلاں سیاسی لیڈر خراب ہے. ایسے لوگ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کو وضو کرنے کا طریقہ بھی نہیں آتا. ایسے وہ لوگ ہوتے ہیں جن کو نماز پڑھنے کا طریقہ بھی نہیں آتا. ایسے وہ لوگ ہوتے ہیں جن کو دعائیں یاد نہیں ہوتی، چھوٹی چھوٹی دعائیں یاد نہیں ہوتی، جو دعائیں ایک بچے کو یاد ہوا کرتی ہے،
ایسے لوگوں کو وہ چیزیں بھی نہیں آتی۔ اب ایسے لوگوں کو غور و فکر کرنا چاہیے کہ ہمیں کس میں زیادہ وقت لگانا ہے۔ ہمیں ان چیزوں کو زیادہ سیکھنا ہے جو ہمارے زندگی میں فائدہ مند ہوں، یا ان چیزوں میں پڑھ کر کے اپنی زندگی کو ضائع کر دینا ہے جس کا دنیا اور آخرت میں کوئی فائدہ نہیں ملتا ہے۔ سلف اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اپنے وقت کو غنیمت جاننے کی تعلیم دی ہے۔ سلف یہ اس بات کو ناپسند کیا کرتے تھے کہ کوئی شخص ایسے معاملے میں اپنے آپ کو الجھا کر کے رکھے جس سے اس کو کوئی فائدہ نہ ہو، دنیا کا کوئی معاملہ ہو، کوئی فائدہ نہ ہو، انسان ایسے معاملے میں الجھا کر کے رکھے۔ سلف اس کو ہرگز ناپسند کیا کرتے تھے۔ لہذا ہمیں اپنے عمل کا محاسبہ کرنا چاہیے، ایسی چیزوں میں اپنے وقت کو لگانا چاہیے جس میں فائدہ ہو۔ قرآن کریم کا ترجمہ آپ پڑھیں، قرآن کریم کی تفسیر آپ پڑھیں، حدیث سیکھیں، ہمیشہ ایک نئی دعا یاد کرنے کی کوشش کریں، ایک حدیث یاد کرنے کی کوشش کریں، اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ یہ چیز آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہو سکتی ہے۔ یہ غیر ضروری چیزوں میں پڑھنا یہ آپ کے وقت کو ضائع کرے گا، اور آپ کے وقت کو ضائع کرنا یہ آپ کے لیے آخرت میں بہت ہی مشکل ہونے والا ہے، اور آخرت میں نجات وقت کو ضائع کر کے بہت ہی مشکل ہو جانے والی ہے۔ لہذا ہمیں اس کی فکر کرنی چاہیے۔ اللہ ہمیں اس کے توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔